خداوند کا شکر اور اس کی تعریف ہے جس کے نام میں ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور آج میں دی راک منسٹری کی جانب سے یہ کلام کا حصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مسز نادیہ مبارک جان کے وساطت سے میں کلام آپ کے سامنے ان کے پروگرام پہ پیش کر رہا ہوں۔ آج کا ٹاپک ہے آپ ابدیت کہاں گزاریں گے؟ آپ ابدیت کہاں گزاریں گے؟ تو کہاں جاتا ہے؟ یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب اس کی 5ویں آیت ہم دیکھیں گے۔ مگر اب میں اپنے بھیجنے والے کے پاس جاتا ہوں اور تم میں سے کوئی مجھ سے نہیں پوچھتا کہ تو کہاں جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے، لوگ جو اس کے شاگرد ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص اس دنیا سے رخت سفر باندھتا ہے تو سب سے اہم سوال اس کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ تو کہاں جاتا ہے یا تو ابدیت کہاں گزارے گا۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ ابدیت ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کو یہ ابدیت کس جگہ گزارنی ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ سوال کہ آپ ابدیت کہاں گزاریں گے، اس سے زیادہ اہم ہے کہ پوچھا جائے، اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ اپنی موجودہ زندگی کہاں گزاریں گے۔ ہمارے لیے یہ جاننا ممکن ہے۔ میرے عزیزوں، میں بتانا چاہتا ہوں، ہمارے لیے یہ جاننا ممکن ہے کہ ہم اپنی ابدیت کہاں گزاریں گے۔ جب میں اپنی اس زندگی میں دنیا میں سے رخت سفر باندھ لیتا ہوں تو میں اپنی ابدیت کہاں گزاروں گا، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے جاننا ممکن ہے۔ پھر اپنے ذہن میں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ آپ ان دو جگہوں میں سے کسی ایک میں ابد تک رہیں گے۔ ان دو جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر رہیں گے، یا تو بہشت میں یا جہنم میں۔ اور پھر ہمیں اسی زندگی میں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنی ابدیت کہاں گزاریں گے۔ اسی زندگی میں جب کہ ہم زندہ ہیں، ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنی ابدیت کہاں گزاریں گے۔ دوسرا کرنتھیوں 5واں باب 10ویں آیت پڑھیں گے۔ کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے، تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلہ سے کیے، ہاں بھلے ہوں یا برے ہوں۔ ہم ان کی وجہ سے اپنی ابدیت گزارنے کی جگہ محسوس کرتے ہیں، ہم اس کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور یوحنا 8واں باب 21 اور 24ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ Thessalonians chapter 1, 7-9۔ اور تم مصیبت اٹھانے والوں کو ہمارے ساتھ آرام دے، جب خداوند یسوع اپنے قوی فرشتوں کے ساتھ بھڑکتی ہوئی آگ میں آسمان سے ظاہر ہوگا، اور جو خدا کو نہیں پہچانتے، نہیں جانتے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھا نہ ہے، اور ہمارے خداوند یسوع کی خوشخبری کو نہیں مانتے، ان سے بدلہ لے گا۔ اور پھر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میرے دوستوں، عزیزوں، جس قسم کا طرز سلوک آپ کا یا تعلق آپ کا خداوند کے ساتھ ہوگا، اس سے معلوم ہو جائے گا، آپ کو بھی معلوم ہو جائے گا
کہ آپ ابدیت کہاں گزاریں گے۔ آج کا سبق جو ہم نے سیکھا ہے، ہمیں ضرور جاننا چاہیے کہ میں اور آپ جب اس اب رحلت کر جائیں گے تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ ہم کہاں پر اپنی زندگی کو بسر کریں گے، بہشت میں یا جہنم میں۔ یہ آپ پر اور مجھ پر منحصر ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔